بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیشانی کو جھوٹی و خطا کار کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العزت نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا، ہاں اگر باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ ناسیات کاذبات خاطیہ۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی۔ سوال بنتا ہے کہ پیشانی کو جھوٹی اور خطا کار کیوں کہا گیا ہے، حالانکہ فیصلہ دل و دماغ سے کیا جاتا ہے۔ جب سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی تو حیران ہو کر رہ گئے کہ جو معمہ اس ترقی یافتہ دور میں حل ہوا، قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ دماغ کا اگلا حصہ جو پیشانی کی جانب واقع ہے، وہاں سے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ پیشانی کے اس حصے سے جذبات ظاہر ہوتے ہیں۔ پیشانی کا یہی اگلا حصہ شخصیت کی صفات بناتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ پیشانی کا یہ حصہ کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا اور کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا۔ اس حصے کی ان خصوصیات کی بنا پر قرآن کریم میں فرمایا کہ اسی پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہی ارادہ کرنے، فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ محققین نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جانوروں میں دماغ کا یہ حصہ چھوٹا اور کمزور ہے، اسی لیے جانور درست فیصلہ نہیں کر سکتے اور قیادت کے بھی اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں یوں اشارہ ہے، کوئی جاندار نہیں مگر اس کی پیشانی رب العزت کی قدرت میں نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں یوں دعا ہے، اے رب میری پیشانی تیری قبضہ قدرت میں ہے۔ ناسیاتی بیادک، اے رب میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی اکمل و اتم طور پر میں خود کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تیری مرضی کے آگے میری مرضی کچھ نہیں ہے۔ اور یہی نماز میں سجدہ کرنے کی حکمت ہے کہ پیشانی کا وہ خود مختار حصہ زمین پر رکھ کر رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہونے کی نفی، اپنی مرضی کی نفی کر دی جاتی ہے کہ یا رب تو نے جو میرے اندر مختار حصہ رکھا ہے، جو حصہ فیصلہ کرتا ہے، میں اسی حصے کو تیری چوکھٹ پر رکھ رہا ہوں، تیری رضا پر میں راضی ہوں۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو دل سے خون دماغ میں جمع ہوتا ہے، وہ سارے جذبات جو دل میں ہوں وہ اس وقت اس حصے میں جمع ہوتے ہیں۔ غصہ، نفرت، بغض، جرم و عصیاں، سب خیال کی صورت وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ مگر انسان جیسے ہی خیالوں گناہوں کی آماجگاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو رب العالمین کے سپرد کرتا ہے تو رحمت کی تجلی پڑتی ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ رب کی رحمت کے قریب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بندے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔